أفلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الشمس ہے۔ اس سورۃ الشمس کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت سے پہلے قرآن میں 13 قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ بندہ کائنات کا سب سے پاک ترین انسان ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے۔ ہم یہی بات قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اللہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اس لیے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ دوستو دیکھیں اللہ کے بندے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز پڑھنے کا فائدہ ہمیں خود ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری احادیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم پاک نہیں ہو گئے۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ فقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ بدبخت ہو گیا، ناکام ہو گیا کہ جس نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں جانا۔ دیکھیے زندگی مختصر ہے، اس کے اندر ایسے اعمال کریں کہ جن کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں اگر اللہ راضی ہو جائے، امام باقر رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ وہ نہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، عصر سے مغرب تک وہ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تو ایک دفعہ ایک بندہ آیا پینڈو صاحب، وہ کہتا ہے امام صاحب ہے کہ گل ہے کہ تساں عصر پڑھ کے بیٹھ دیتے شام تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، اور یہی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ کہتے ہیں اللہ کے بندو، اگر اللہ نے ایک دفعہ بھی کہہ دینا تو آ کر میں تجھ پہ راضی، تو کام بن جانا ہے۔ اسی طرح زندگی اس طرح گزاریں کہ اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ آپ پہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں اور تمام تر دینی اور دنیاوی امور میں اللہ نے دیکھی ایسی برکتیں عطا فرمانی ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں کا ہم نے سوچا نہیں گا۔ اللہ سب کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔